جگہ پر اللہ رب العزت نے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، ہم یہ کہتے ہیں نا قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. پہلے لوگوں کے واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ نے ویسا نہیں کرنا ہے. قرآن پاک کے واقعات، قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو پہلے قوموں کے واقعے کو لے کر اللہ ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی، آپ نے یہ کام نہیں کرا. فرمایا کہ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے گھروں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یمن کے علاقے میں قوم سبا بستی تھی. قوم سبا، تو اللہ رب العزت نے ان پر جو مالی فراوانی اور باغات، لہلہاتے باغات اور اسی طرح پھل اور سبزی، ہر چیز اللہ نے ان کو عطا فرمائی. قرآن اس کو ذکر کرتا ہے جنتان عن یمین و شمال، وہ دو پہاڑوں کے درمیان تھی. تو انہوں نے اس کے درمیان ڈیم بنا لیا، پانی روک لیا. اب پہاڑوں کے ساتھ ساتھ فصلیں لگائی، وہاں سے نہریں نکلی. تو اب اس کی وجہ سے ہر طرف ہریالی ہے، سبزہ ہے اور پھلوں کی فراوانی ہے. قرآن کہتے ہیں جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے دائیں اور بائیں. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ. حکم ایک ہی تھا واشکروا لہ، اللہ کا شکر کرنا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، تمہارا شہر پاکیزہ ہے، سرسبز ہے، اور تمہارا رب مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے ناشکری کی. فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے ان پر پانی بھیج دیا، ان کا بند ٹوٹ گیا اور ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے پانی آیا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط وعصر وشیء من سدر قلیل، ان کے جو دو باغات تھے ان کو اللہ رب العزت نے بدل دیا کڑوے پھلوں میں، اور بیری کے چند درخت رہ گئے. سب کچھ تباہ ہو گیا. ظاہر ہے جب ڈیم ٹوٹا تو آگے فصلیں تباہ ہو گئی اور سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک جزیناہم بما کفروا، اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ ہم سے خطاب کر کے کہتے ہیں قوم تم سوچتے ہو کہ قوم سبا کا حشر یہ کیوں ہوا، ان کا ڈیم یہ کیسے ٹوٹ گیا، ان کی فصلیں کیسے تباہ ہوگی، تمہارا سوال ہوگا، تم سوچو گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ سزا تھی ان کی ناشکری کی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ناشکروں کی پکڑ ایسی ہی آتی ہے. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں یہ سمجھایا کہ ہمیں، آپ کو ہم نے جو نعمتیں عطا کر رکھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پکڑ کہاں سے آ گئی. حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا. اس وجہ سے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا. اور آج چونکہ ہر بندہ پریشان ہے، روتا ہے، حالات کا رونا روتا ہے. یاد رکھیں الحمدللہ ان حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی ہر بندے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے الحمدللہ. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، خواہشات نہیں پوری ہو رہی ہیں. ہم خواہشات والی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے، تو خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہے. اگر ایک بندے کے پاس موبائل ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ اس کے فون بھی آ رہا ہے، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، چلے تصویریں بھی بن رہی ہیں، جو اس وقت کی ضرورت ہے. لیکن ایک بندے کے پاس دیکھو اس نے آئی فون رکھا ہوا ہے، وہ 5 لاکھ کا ہے، وہ 10 لاکھ کا ہے. اب انسان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب اس کی اپنی نصیب، اس کا اپنا معاملہ، لیکن اس کی وجہ سے یہ پریشان ہے. اب ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے لیکن وہ خواہش نہیں پوری ہو رہی ہے. اب اس خواہش کے نہ پورے ہونے کی وجہ سے یہ پریشان ہے. گاڑی اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، لیکن انسان اپنے سے آگے کو جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، تو اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے.
خواہشات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ جنت ہے، دنیا گزارے کی جگہ ہے، گزر جائے عزت کے ساتھ گزر جائے۔ رہی خواہشات کی بات کہ جو جی میں آیا وہی ملا، اللہ نے فرمایا کہ وہ تو جنت ہی ہے۔ تو نتیجتاً انسان جب اپنے سے آگے والے، کسی وجہ سے فرمایا گیا کہ دنیا کے اعتبار سے جو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، اپنے سے ذرا کمتر کو دیکھے گا، اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا، اور اگر دنیا کے اعتبار سے اپنے سے آگے والے کو آپ دیکھیں گے، ناشکری ہوگی، بے صبری ہوگی، اور اللہ پر شکوے شکایات ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ اور مجھے جو اللہ نے صحت عطا فرمائی، جو دولت عطا فرمائی، جو عزت عطا فرمائی، آپ اپنے حالات پہ غور کریں۔ کروڑوں لوگ ان چیزوں کی تمنا کرتے ہیں، کروڑوں لوگ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں جو آپ اور میرے پاس میسر ہے۔ انسان اگر سوچے کہ اس کے پاس ہے کیا، تو جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو پھر اپنے پاس بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن جب اپنے سے آگے والے کو دیکھتا ہے تو پھر انسان اپنے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، یا کم از کم اس نعمت سے کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لطف نہیں اٹھا سکتا۔ اب اگر ایک بندے کے پاس بڑی گاڑی ہے، اب میں نہیں لے سکتا، میرے نصیب میں نہیں ہے، یا اللہ نے میرے نصیب میں نہیں لکھی، میری اتنی وسعت اور مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے۔ اب جو میرے پاس میسر ہے وہ بھی تو ایک بڑی نعمت ہے، اب میں اس میں بیٹھ کر پریشان ہوں۔ اب جو نعمت حاصل ہے اس سے بھی انسان فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہر بندے کو اللہ رب العزت نے نعمت سے نوازا، اپنی جو نعمتیں ہیں ان پر غور کریں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا تو تم شمار نہیں کر سکتے۔